ماہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں تہجد کی نماز بہت سارے لوگ ادا کرتے ہیں، لیکن دیکھنے میں آیا ہے اکثر لوگ نماز میں کچھ غلطیاں کرتے ہیں۔ آپ نے تہجد کی نماز اگر پڑھنے کا صحیح طریقہ جاننا ہے تو اس ویڈیو کو ایک بار مکمل دیکھ لیں، کیونکہ اس کے اندر میں نماز پڑھنے کا طریقہ، کتنی رکعتیں پڑھیں گے، رکعت میں کون کون سی سورتیں پڑھیں گے اور اس کا وقت کیا ہے، نیت کیسے کرنی ہے، مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ کیونکہ تہجد کے لیے بہت سارے لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے کہ سونا شرط ہے یا نہیں، یعنی کہ بندہ ساری رات سوتا نہیں۔ اکثر دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار افطاری کر کے سوئیں گے، اور وہ لوگ تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا ایسی صورت میں ان کی تہجد کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ قرآن و حدیث اس کے بارے میں ہمیں کیا بیان کرتا ہے؟ تہجد بہت ہی افضل اور اعلیٰ نماز ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نماز پنجگانہ کے بعد یہ نماز بہت اعلیٰ ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ رات کو آرام کی نیند چھوڑ کر بستروں سے الگ ہونا انسانی طبیعت پر کافی گراں گزرتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرض نمازوں کے بعد رات کی پچھلی گھڑی میں عبادت کرنے کو افضل قرار دیا ہے۔ اب سب سے پہلی بات سمجھیے گا کہ تہجد کا وقت کون سا ہے۔ میں آپ کو اس بارے میں مکمل وضاحت دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے یہ روز روز کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیا جائے۔ قرآن و حدیث میرے سامنے موجود ہیں، میں آپ کو ایک ایک لفظ سمجھانے لگا ہوں اور آپ نے توجہ کے ساتھ میری بات کو سننا ہے، اور ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، یعنی کہ اب تہجد کے وقت ہم خود بھی الحمدللہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ آپ دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا گو، اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق بخشے، کیونکہ جن لوگوں سے خدا خوش ہوتا ہے نا، تہجد صلاۃ اللیل اس کو کہتے ہیں، ایک قسم کی یہ عبادت ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے لیے سونا شرط ہے۔ اب پہلی چیز جو میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ اس کے لیے سونا شرط ہے، چاہے آپ 5 منٹ کے لیے سوئیں یا 10 منٹ کے لیے سوئیں یا آپ آدھے گھنٹے کے لیے سوئیں یا ساری رات کے لیے سوئیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر 5 منٹ بھی سو کر آپ اٹھ جاتے ہیں تو آپ تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو تہجد پڑھنے کے لیے سونا شرط ہے، اس کے بغیر آپ کے نفل تو ہو جاتے ہیں، نفلوں کا ثواب تو آپ کو مل جاتا ہے، لیکن تہجد کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ بات اب واضح ہو گئی، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ کوئی بھی بات ہو نماز کے متعلق آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھیں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ضرور کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا قرآن و حدیث کے مطابق جواب دیا جا سکے۔ اب دیکھیں، جو لوگ رات کاٹتے ہیں، اپنے رب کے لیے سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ جو رات کو کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں، ایک مقام پر یوں ارشاد فرمایا ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے، اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے ہوئے۔ جن لوگوں سے خدا خوش ہوتا ہے نا، ان کو نماز تہجد کی توفیق عطا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین نے ارشاد فرمایا ہمارا رب 2 شخصوں سے بہت خوش ہوتا ہے، ایک وہ شخص جو اپنے بستر، اپنے لحاف، اپنے پیاروں، اپنے گھر والوں کے درمیان یعنی کہ کود کر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کو دیکھو کہ اپنے بستر اور اپنے لحاف سے یعنی اپنے بستر سے علیحدہ ہو رہا ہے، اپنی چارپائی سے اپنے پیاروں سے علیحدہ ہو رہا ہے، اپنے گھر والوں کے درمیان سے اٹھ کر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، میرے ثواب کی رغبت کرتے ہوئے، میرے عذاب کا خوف کرتے ہوئے۔ اور ایک وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں، پھر غور کریں کہ اس پر بھاگنے میں کیا عذاب ہے اور لوٹنے میں کیا ثواب ہے، تو جو لوٹ پڑے حتیٰ کہ اس کا خون بہا دیا جائے، یعنی کہ جو شہید ہو جائے، رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کو دیکھو، میرے ثواب میں رغبت اور میرے عذاب سے خوف کرتے ہوئے لوٹ پڑا، یعنی شہید ہو گیا، اس نے اپنا خون میرے راستے میں بہا دیا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ رش کرتا ہے، رب خوش ہوتا ہے۔ اور جس بندے پر رب خوش ہو جاتا ہے نا، پھر وہ بندہ رب کی بارگاہ میں جس چیز کا سوال کرتا ہے، جو کچھ بھی مانگا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو وہ سب کچھ عطا کرتا ہے۔ قیامت کے دن تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے ہی، لیکن اس دنیا کی زندگی ہم نے بدلتی ہوئی دیکھی ہے۔ جن لوگوں کے پہلے مالی حالات بالکل کمزور ہوتے تھے،
جو لوگ ایک ایک پل کے لیے تڑپ رہے ہوتے تھے، ایک ایک لمحے کے لیے، ایک ایک پیسے روپے کے لیے جو لوگ بے چین ہوتے تھے، جب ان کو تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو پھر عالی شان بنگلوں میں ان کے دیکھا گیا ہے۔ پھر رب کی رحمتیں ان کے اوپر موسلا دھار بارش کی طرح برسی ہیں۔ رب کا کرم اور رب کا فضل ایسے برسا ہے جیسے آسمان سے بارشیں برستی ہیں۔ اس کے حالات ایسے بدلے ہیں جیسے موسم بدلتے ہیں۔ اچانک آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ جو غربت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ امیری کی زندگی میں چلے جاتے ہیں، جو تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تنگ دستیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوستو اب آپ کو سب سے پہلی چیز میں نے جو اس کے لیے ضروری شرط تھی وہ میں نے آپ کو عرض کر دی ہے۔ اب اس کی نیت کے متعلق سن لیں، 2 رکعت نماز۔ اب یہ نماز جو ہے یہ آپ نے 2 رکعت کر کے پڑھنی ہوتی ہے، یہی افضل ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی 2 رکعت کر کے یہ نماز ادا کی ہے۔ اب میں بتاؤں گا کہ ہر رکعت میں آپ نے سورت کو کیسے ملانا ہے، اور دوسرے نمبر پر جو جہاں لوگ غلطی کر رہے ہوتے ہیں تو جو وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی نیند کے بغیر بھی تہجد ہو جاتی ہے۔ ایک تو غلطی یہ ہوتی ہے، اور بھی بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، میں کچھ کی نشاندہی آپ کے سامنے کر دوں گا تاکہ اگر آپ کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں تو آپ فوری طور پر ان کا ازالہ کریں، ان کو درست کریں اور ان غلطیوں سے بچ جائیں تاکہ آپ کی نماز تہجد درست ہو سکے اور آپ اس کو صحیح ادا کر سکیں۔ کیونکہ بے شک رات میں ایک ایسی ساعت ہے، تہجد کے متعلق میرے آقا نے فرمایا کہ ایک ایسی ساعت ہوتی ہے جس میں مسلمان بندہ اللہ کریم سے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی مانگتا ہے، یعنی کوئی چیز مانگتا ہے، اللہ کریم وہ بھلائی ضرور اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ساعت ہر رات میں ہوتی ہے، ہر رات میں ایک گھڑی ہوتی ہے۔ ساعت کہتے ہیں گھڑی کو، ایک لمحہ ایک وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو رات کو سوئے ہیں، آپ عشاء کے بعد آپ 10 منٹ کے لیے سوئے ہیں اور سو کر اٹھے ہیں تو آپ نماز تہجد کو ادا کر سکتے ہیں۔ اب آپ کسی بھی وقت رات کے حصے میں، یعنی کہ عشاء کے بعد صرف 5 منٹ بھی سو گئے نا تو آپ اٹھ کے تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جو اس کا سب سے اچھا اور سب سے قیمتی ٹائم اب اس رمضان میں چل رہا ہے نا، کہ رمضان المبارک میں جو اس کا سب سے اہم وقت چل رہا ہے، جس میں قبولیت ہی قبولیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے کو پکار رہا ہوتا ہے، بلا رہا ہوتا ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے محبت کرنے والا میں بھی اس سے محبت کروں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا میں اس کو اولاد عطا کروں، ہے کوئی عزت مانگنے والا اس کو عزت دے دوں، ہے کوئی شہرت مانگنے والا اس کو شہرت دے دوں۔ بندہ جو اللہ تعالیٰ خود بندے سے فرما رہا ہوتا ہے، حالانکہ باقی ہر ٹائم ہم خود اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ میں یہ عطا کر دے، یہ عطا کر دے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو عطا کر دوں گا۔ اب اس میں کتنا، ایک ہوتا ہے دعا لینا، ایک ہوتا ہے دعا کروانا۔ تو اب یہاں آپ کو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ آپ ہی میرے بندے تو مجھ سے سوال کر، مجھ سے مانگ تو صحیح، تو میں تمہیں وہ سب کچھ عطا کر دوں گا۔ اس لیے دوستو اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس نماز کو ادا کرنا ہے کہ 2 کی رکعت کی نیت کرنی ہے آپ نے۔ اب کتنی چیزیں میں نے آپ کو بتا دی، ایک تو میں نے اس کی شرط بتا دی۔ اب جو رمضان المبارک میں اس کا ٹائم چل رہا ہے وہ ہے تقریباً 3 بجے سے لے کر 5 بجے تک، یعنی کہ یہ 2 گھنٹے جو ہے نا، اور بعض نے 4 سے 5 لکھا، لیکن یہ جو 3 بجے سے 5 بجے کا ٹائم ہے نا، 2 گھنٹے اب جو چل رہا ہے یہ بڑا اہم اور بڑا قیمتی اور اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی محبوب ٹائم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کوئی نماز کوئی دعا رد نہیں فرماتا، اور اس میں ہر دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو اس ماہ رمضان 2025 کا ٹائم بتایا ہے۔ باقی ہر سال پھر اس ترتیب سے کوئی 10-15 منٹ آدھے گھنٹے کا فرق پڑتا رہتا ہے، تو وہ پھر انشاءاللہ اگلے سال آپ کو ضرور اس کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ ہر سال بتاتا ہوں، لوگ پھر الحمدللہ کمنٹ میں بڑی داد دیتے ہیں اور بہت محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور بہت کچھ خواتین بھی، مائیں بہنیں بھی مسائل کے بارے میں پوچھتی ہیں، وظائف کے بارے میں پوچھتی ہیں، پھر مجرد وظائف بھی بتاتا ہوں، اور پھر ان کی دعاؤں کا طلبگار بھی ہوتا ہوں، اور پھر ان کے لیے خود بھی دعا کرتا ہوں۔ اس لیے جو ہماری دعا میں نام شامل کروانا چاہتا ہے ضرور اپنا نام ہمیں بتائے انشاءاللہ۔ اور ہمارا ایک درود پاک والا گروپ ہے، ماہ رمضان میں ایک درود پاک خاص 1.25 لاکھ پڑھا جائے گا۔ جو شخص بھی اس درود پاک کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے وہ ضرور بضرور اس میں شامل ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ وہ 1.25 لاکھ درود پاک کا اس گروپ میں شامل کیا جائے گا، اور اسی رمضان میں اس کا 1.25 لاکھ درود پاک ہو جائے گا۔ تو وہ شخص کتنے مقدر
والا ہوگا، وہ کتنی قسمت والا ہوگا جو اس مہینے میں 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھ لے گا۔ یہ اس کا ایک عمل ہو جائے گا، چلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کے اوپر جتنے مسائل ہوں گے نا، جو لوگ کہتے ہیں ہمارے وظائف اثر نہیں کرتے، ہم نے بڑا کچھ کیا ہے، ہمارے حالات نہیں بدلتے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بس یہ درود پاک والے گروپ میں شامل ہو جائیں جو 1.25 لاکھ والا ہے۔ پھر ہمارا 1.25 کروڑ والا شروع ہو جائے گا، تو آپ اس میں ضرور شامل ہوں۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو تا حیات ملیں گی۔ اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ ضرور اس گروپ میں، وہ واٹس ایپ گروپ ہے، آپ اس میں ضرور شامل ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو ڈیلی بتا دیا جائے گا کہ آپ نے کتنا درود پاک پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پھر کیسے آپ کو برکتیں ملتی۔ جس نے پڑھ لیا ہوگا وہ ہمیں بتاتا جائے گا، وہ آخر میں جب 27ویں شب آئے گی تو اس میں وہ سارا درود پاک جمع کر کے اللہ کے حضور پیش کر دیا جائے گا، اور اسی دن ہی اس بندے کی زندگی بدلنی شروع ہو جائے گی، اس کی زبان میں تاثیر آنا شروع ہو جائے گی، اس کی زبان کے اندر ایسی تاثیر پیدا ہوگی کہ جس سے وہ کلام کرے گا وہی شخص اس پر متاثر ہوگا، وہی اس سے محبت کرنے لگ جائے گا، اسی کے دل میں اس کی چاہت پیدا ہو جائے گی، اور بہت سارے اس کے فائدے ملیں گے۔ بے اولاد بھی اس کو کریں، بے روزگار بھی اس کو کریں، اور بہت سارے لوگ جو جو کرنا چاہتا ہے اپنے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس 1.25 لاکھ درود پاک کا ضرور حصہ بنے۔ اب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس کا وقت میں نے بتا دیا، اب نیت کی بات کر لیتے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل، صلاۃ اللیل بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ نے پڑھنا ہے صلاۃ تہجد، یا آپ 2 رکعت نماز تہجد، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ پھر نیت سن لیں، 2 رکعت نماز نفل تہجد، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ یہ ترتیب ہوگی 2 رکعت کی نیت کرنے کی۔ اس طرح آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے، تہجد کا نام لازمی لینا ہے۔ تو اس طرح آپ نے نیت کی، اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ یہ پہلی 2 رکعتیں ہیں، میں بتا دیتا ہوں کہ کتنی پڑھنا سب سے افضل ہے۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 2 نفل پڑھ لو، اب 2 کا تصور، یہ بھی آپ کی ایک غلط فہمی ہے۔ کم از کم اس کی 2 تو ہیں، ذکر تو ملتا ہے، لیکن کم از کم 4 پڑھی جائے، جس پر بہت سارے علماء کا اجماع اور اتفاق ہے، کم از کم کی بات کی ہے۔ زیادہ سے زیادہ افضل کتنی ہے پڑھنا، جس سے آپ کو اس کا مکمل ثواب ملے، مکمل برکتیں ملے، اور جلدی اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میرا بندہ سب سے زیادہ میرا قرب جو حاصل کرتا ہے وہ نماز کے ذریعے کرتا ہے۔ سب سے زیادہ جو بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے نا، وہ نفلی نماز کے ذریعے ہوتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ نفل نماز پڑھتا ہے اس کو میں اپنے قریب کر لیتا ہوں، میرا قرب اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص وضو کرے، وضو اچھا کرے، اور ظاہر اور باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا رب بڑا کریم ہے، بڑا غفور ہے، اور یہ جو 2 نفل ہیں یہ جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور نوافل کی فضیلت تو حدیث پاک میں بہت زیادہ ذکر کی گئی ہے، لیکن یہ نوافل بھی ان لوگوں کے قبول ہوتے ہیں جو اپنی فرائض نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنے والے ہوتے ہیں، پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ گناہوں اور فضولیات سے بچنے کے لیے آپ ضرور تہجد کو پڑھیں، اس سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے اور بہت ساری چیزوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرمایا کہ جو میرے کسی بندے سے دشمنی رکھتا ہے تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے، کیونکہ میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ فرائض محبوب ہیں، اور نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور سوال بھی پورا کرتا ہوں، وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اس کو ضرور پناہ بھی دے دیتا ہوں۔ اب بات کر رہے ہیں صلاۃ اللیل کی۔ اب آپ نے کتنی رکعتیں ادا کرنی ہے، اس بات کو، یہ آپ کا سب سے اہم سوال ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی، اب نیت میں نے بتا دی، اب آپ نے سب سے پہلے سورتیں کون سی پڑھنی ہے، سورت کی ترتیب میں بتا دیتا ہوں۔ آپ نے سبحانک اللہ پڑھی، نیت کر کے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اب آپ پڑھیں گے
الحمد شریف، الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح آپ نے پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے، بہت سارے لوگوں کو سورۃ اخلاص آتی ہے اور سورۃ اخلاص پڑھنا بھی بڑا افضل ہے، بہت زیادہ افضل ہے سورۃ اخلاص پڑھنا اس کے اندر۔ اور پھر یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں تو ہر لمحہ برکت والا ہے۔ اس میں کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے نا تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، جنت کے درختوں کے پتے حرکت کرتے ہیں، پس ان میں سے ایک آواز سنی جاتی ہے، سننے والوں نے اس سے اچھی آواز نہیں سنی، پس حورین اس کی طرف دیکھتی ہیں، پس وہ کہتی ہیں یا اللہ اس مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے شوہر بنا دے۔ پس نہیں ہے کوئی ایسا بندہ جس نے رمضان میں روزہ رکھا مگر اللہ تعالیٰ خیمہ میں ان حوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرما دے گا۔ اپنے کلام قدیم میں فرمایا حور مقصورات فی الخیام، یعنی ان میں ہر ایک حور پر مختلف رنگوں کے 70 حلیے ہیں اور ہر ایک عورت کے لیے موتیوں سے مزین سرخ یاقوت کا تخت بھی ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جو بندہ ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس میں عبادت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک رمضان کے مہینے میں نیند سے بیدار ہو، اب میں آپ کو وہ بات بتانے لگا ہوں جس کا آپ کو انتظار ہے، نیند سے بیدار ہو، اپنے بستر پر حرکت کرے اور ایک طرف سے دوسری طرف پلٹے، فرشتہ اسے کہتا ہے تو کھڑا ہو، اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے، تجھ پر رحم فرمائے۔ پس جب وہ نماز کی نیت سے کھڑا ہوتا ہے تو بستر اس کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ تو اسے بلند فراش عطا فرما، اور جب وہ کپڑا پہنتا ہے تو کپڑا اس کے لیے دعا کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ تو اسے جنت کے حلیے عطا فرما، اور جب وہ اسے جوتا پہنتا ہے تو جوتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ دونوں کہتے ہیں یا اللہ تو اس کے قدموں کو پل صراط پر ثابت قدم رکھ، اور جب وہ کسی برتن میں کھانا کھاتا ہے، وضو کرتا ہے یا پانی پیتا ہے تو وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے یا اللہ اسے جنت کے برتن عطا فرما، اور جب وہ وضو کرتا ہے تو وضو دعا کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ تو اس کے گناہوں اور خطاؤں سے پاک فرما دے۔ جب وہ نماز تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر والے، اس کا گھر پورا اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ تو اس کی قبر کو وسیع کر دے، اس کی قبر کو روشن کر دے، اس پر رحم کرنے میں اضافہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کا وقت یعنی کہ فرماتا ہے میرے بندے تیری طرف سے دعا اور میری طرف سے قبول کرنا، تیری طرف سے مانگنا، میری طرف سے عطا کرنا، تیری طرف سے مغفرت طلب کرنا، میری طرف سے بخش دینا، یہ آج کی رات اور تہجد کے بعد کی بات ہے۔ اس طرح دوستو پھر آپ اندازہ ہو گیا کہ اس کا کتنا اپنے بچوں میں شوق پیدا کریں، اپنے بچوں میں ذوق پیدا کریں، اپنے بچوں کو یہ پڑھانے کی کوشش کریں۔ اب آپ نے اپنی اسی طرح نیت کی، اب آپ نے سورۃ الفاتحہ اور جو چیزیں میں نے بتائی ہیں پڑھ کے سنائی ان کو پڑھا، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے پہلی رکعت کے اندر 3 مرتبہ۔ اس کے بعد سب سے بہترین تسبیح کون سی ہے جو پڑھی جائے؟ یہ لوگوں کا سوال ہے نا، نماز تہجد کے بعد کا کوئی ایسا عمل بھی بتا دیا جائے۔ بہت ساری خواتین نے یہ پوچھا ہے، میں اس کو عمل بھی بتا دوں گا جو آپ کی زندگی بدلے گا، جو آپ کے حالات بدلیں گے، اور جس سے آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا فضل اور اس کی رحمتیں برسیں گی۔ دیکھیے قائرین، تہجد کی نماز ایک بہت بڑی قیمتی نماز ہے، افضل نماز ہے، اور غفلت کا ماحول ہے۔ آج کل دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے، لوگ ہمیشہ غفلت میں زندگی گزاری جا رہے ہیں، اپنے نفس پرستی میں لگے ہوئے ہیں، اور جب کوئی شخص نیند اور آرام راحت کو چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے نا تو یہ بندے کی جانب سے بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، اور جب قربانی بڑی ہو تو رب کی مہربانی بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں کو جانتا ہے کہ ہم کس اگر اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے آپ
آپ سے کھڑے ہو گئے نا تو پھر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر کیسا کرم فرمانے والا ہے، وہ کیسے اپنی رحمتوں سے برکتوں سے نوازنے والا ہے۔ اسی طرح دوستو اب آپ نے تہجد کی نماز کے اندر جیسے میں نے کہا ہے اس کے مطابق آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ جب 3 بار پڑھیں گے نا تو آپ کو ایک رکعت کے اندر ایک قرآن پڑھنے کا ثواب اللہ کی بارگاہ سے ملے گا، ایک قرآن پڑھنے کا ثواب۔ اور جس کے نامہ اعمال میں ایک رکعت میں ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ہو وہ شخص پھر کتنا خوش نصیب ہوگا، پھر آپ اندازہ نہیں ہوگا آپ کو۔ اب دوسری رکعت میں بھی آپ نے اسی طرح آپ نے یہ سورہ مبارکہ کو 3 بار پڑھنا ہے، یہ پہلی 2 رکعتیں ہیں۔ اب دوسری 2 یہ کم از کم آپ 8 رکعت نماز تہجد پڑھیں یا کم از کم 4 پڑھیں، 8 پڑھیں 4 پڑھیں 6 پڑھیں، لیکن 2 والا ذہن سے تصور نکالیں، 4 پڑھیں یا 6 پڑھیں، 8 پڑھیں 10 پڑھیں 12 پڑھیں، تو یہ اس کی ترتیب ہوگی۔ اگر آپ اس میں یہ ترتیب اختیار کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کے نماز کے صحیح مطالب اور صحیح مقصد اور اس کی صحیح روحانیت آپ کو پیدا ہوگی اور آپ کو اس کی صحیح برکتیں نصیب ہو جائیں گی۔ تو یہ آپ کو انشاءاللہ اس عمل کی برکت اور تاثیر ملے گی جب آپ اس کے اندر اب دیکھیں جب دوسری رکعت میں آپ نے اس طرح پڑھا تو پھر آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ اس سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو 2 رکعتوں کے اندر 2 قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، 2 قرآن پڑھنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جس قدر ممکن ہو اس قدر زیادہ آپ اللہ کی بارگاہ میں قرآن کا ثواب حاصل کریں، تو یہ ترتیب ہوتی ہے اگر آپ اس طرح اس کو پڑھ دیں۔ اب واضح رہے تہجد کی نماز میں بہت سارے مفتیان اکرام نے بھی فتواوے بھی دیے ہوئے ہیں کہ صورتوں کو کیسے کیسے پڑھا جائے۔ اب یہ پہلی 2 رکعت میں آپ نے اس طرح نماز تہجد میں پڑھی۔ اب اسی طرح آپ تہجد کی مخصوص اس کے لیے کوئی خاص صورت نہیں ہے کہ آپ بس یہی پڑھیں گے، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی صورتیں آپ کو یاد ہیں تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز میں چاہے آپ سورۃ البقرہ کو پڑھ لیں، آپ سورۃ الفتح کو پڑھ لیں، سورۃ یاسین شریف پڑھ لیں، سورۃ رحمان پڑھ لیں، جو بھی صورت آپ کو یاد ہے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر جب کوئی صورت نہ آتی ہو، جب ایسا معاملہ ہو تو پھر آپ تہجد کی نماز میں سورۃ اخلاص کو پڑھنا بھی آپ کے لیے بہت افضلیت ہے، کیونکہ اس کو پڑھیں گے تو ہر ایک رکعت کے بدلے اللہ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ اس کی ترتیب ہے۔ اسی طرح پھر دوسری 2 رکعتوں میں جتنی رکعتیں بتائی ہیں تو جتنی رکعتیں پڑھیں گے اتنے قرآن پڑھنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ 4 قرآن پڑھنے کا ثواب لے لیں، 6 قرآن پڑھنے کا، کم از کم 8 پڑھ لیں تو یہ تو کیا بات ہے۔ اگر 12 پڑھتے ہیں تو 12 پڑھ لیں، ورنہ 4 ضرور پڑھا کریں روزانہ۔ اس سے آپ کو وہ تمام برکتیں اس رات کی نصیب ہو جائیں گی جو آپ طلب کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے وظیفہ کون سا کرنا ہے؟ جب آپ اس طرح یہ رکعتیں پڑھ لیں جیسے میں نے بتایا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنی اسی جگہ بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے 3 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنا ہے، کلمہ شریف مکمل پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ 70 مرتبہ آپ یہ کلمات پڑھیں۔ 70 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ سورۃ اخلاص جتنی مرتبہ آپ نے نوافل میں پڑھی ہے، یعنی کہ جتنے نفل آپ نے پڑھے ہیں نا، جتنی بار ان کے اندر آپ نے سورۃ اخلاص پڑھی ہے اتنی بار آپ بسم اللہ کے ساتھ اول آخر درود پاک کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ پھر جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالی ہر حاجت پوری فرما دے گا۔ یہ سب سے اہم اور سب سے بہترین وظیفہ ہے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔